الحمد لله رب العالمين. اسی طرح مجھے کافی ابھی کو تقریباً 6 سال کی بات ہے شاید، ایک دفعہ ٹیلی فون کیا کسی عورت نے، اس نے کہا کہ میں واشنگٹن سے بول رہی ہوں اور ڈاکٹر سلمہ میرا نام ہے، میں بھی ڈاکٹر ہوں، میرا خاوند بھی ڈاکٹر ہے، اب ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ریٹائر ہو گئے، 2 لڑکے ہیں 2 لڑکیاں ہیں اور دونوں بڑی ہائر تعلیم میں ہیں، کوئی ڈاکٹری میں ہے، کوئی انجینئرنگ میں ہے، کوئی آئی ٹی کے شعبے میں ہے، لیکن نے کہا مکی صاحب دولت بھی بڑی کمائی، پیسہ بھی بڑا کمایا، گاڑیاں بھی بڑی رکھی، لیکن ہم تو یہاں آ کے اولاد دے بیٹھے ہیں کہ اب ہمارے سامنے ہماری لڑکیاں اپنے فرینڈ لے کے آتی ہیں، ہمیں طاقت ہی نہیں ہے ہم ان کو روک سکیں، کیونکہ وہاں تو جرم ہے، آپ کسی کو روک نہیں سکتے، وہ ٹیلی فون کر دیں گے، پولیس آ کے ماں باپ کو پکڑ لیں گے کہ تم نے اس کی آزادی میں کیوں دخل دیا۔ یعنی وہاں پارکوں میں اگر کوئی لڑکا لڑکی گناہ بھی کر رہے ہیں، تمہارا دیکھنا جرم ہے، ان کا گناہ کرنا جرم نہیں ہے، تم نے کیوں دیکھا، ان کی آزادی میں کیوں مخل ہوئے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد نے ہمیں گھر میں اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بغیر تنخواہ کے ہم انہیں بڑے اچھے چوکیدار ملے ہوئے ہیں، ورنہ اگر ہم نکلے ورنہ ہم چلے جائیں گے اپنے ملک، تو ان کو نوکر رکھنا پڑے گا نا گھر کی حفاظت کے لیے۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا، اپنی اولاد یہاں چھوڑ جائیں اور وہاں جائیں، کیا منہ دکھلائیں گے رشتہ داروں کو، ڈالر کمائے ہو لڑکی دے آئے ہو۔ اس نے کہا کہ کسی اللہ والے نے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، مجھے آپ کی سیرت النبی کی CD جو ہے وہ بھیجی۔ ہم تو دونوں بڈھا بڈھی اب فارغ ہیں، ہم جناب سنتے رہتے، 7 دن سنتے رہتے، 7 دن سنتے رہتے، کئی دفعہ ہم نے سن۔ ایک دن ہم نے مشورہ کیا کہ آج اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں، انہیں بلایا، انہوں نے کہا بیٹا دیکھیں آپ جو کر رہے ہیں، جو پہنتے ہیں، جو کھاتے ہیں، کلبوں میں جاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، گھر میں فرینڈ لاتے ہیں، لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کو لاتے ہیں، تو ہم نے کبھی مداخلت نہیں کی، تو ایک ہماری بات بھی مانو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مانیں گے، یہ ہماری پرسنل لائف ہے، اس میں دخل نہ دیں۔ انہوں نے کہا آپ کی پرسنل لائف میں ہم دخل نہیں دیتے، ہم صرف ایک ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ ایک CD ہے، سب کو ہم نے ایک ایک کاپی پکڑا دی کہ جب تمہیں موقع ملے، کالج جاتے ہوئے گاڑی میں لگا لی، سن لی، بس ایک وعدہ کرو گے تم سنو گے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا وعدہ ہے، ہم سنیں۔ یہاں ہم مائیکل جیکسن کے گانے سنتے ہیں، تو ہاں آپ کی بھی ایک CD سن لیں گے۔ انہوں نے کہا مکی صاحب اللہ کا کرم یہ ہے کہ آج میرے دونوں بچوں کی داڑھی رکھی ہوئی ہے، میری دونوں لڑکیاں پردہ کرتی ہیں، اسلامک سینٹر میں جا کے ٹائم لگاتی ہیں، رات کو تہجد پڑھتی ہیں، اتنا تبدیلی آئی ہے۔ میں تو آپ کو جانتی نہیں تھی، میں تہجد پڑھ کے میں اور میرا شوہر اللہ سے رو رو کے آپ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، بڑی مشکل سے آپ کا ٹیلی فون نمبر ملا ہے تو ہم نے کہا آپ کو بتا دیں۔ تو یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کا دین اثر کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ لگے رہو، اور یہ چیزیں فائدہ تب ہوتا ہے جب معرفت ہوتی۔ کیا مانا، ایک آدمی کا باپ جو تھا نا، وہ کسی اور ملک میں چلا گیا، بیٹا جوان ہوا، کئی سال کے بعد 20 سال کے بعد باپ نے لکھا کہ بیٹا میں آ رہا ہوں، فلاں میری فلائٹ ہے، فلاں ٹائم پہ وہ لینڈ کرے گی۔ بیٹے نے کہا کہ بڑی خوشی ہوئی، لیکن اندر سے میں یہ بھی پریشان تھا کہ میں اپنے باپ کو پہچانوں کیسے، میں تو دیکھا ہی نہیں، نہ اس وقت یہ موبائل تھے، نہ یہ فوٹو تھے، نہ جناب یہ چیٹنگ ہوتی تھی،
زیادہ سے زیادہ ڈاکخانے میں جا کے فون کر دیا، ہالو ہلو ہو گئی بس۔ وہ کہتے ہیں خوش بھی تھا، میری ماں بھی مر گئی تھی، وہ ہوتی تو پہچان لیتی، میں تو نہیں پہچان سکتا تھا۔ کہتا ہے بہرحال میں گاڑی لے کے ایئرپورٹ میں پہنچا، دل میں بڑا خوش اور پریشان کہ میں پہچانوں کیسے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کے ساتھ 2 بڑے بڑے ٹرالی والے بیگیج ہیں، وہ بیچارہ بڑا پریشان ہے، اس سے وہ کھینچے نہیں جاتے۔ میں جلدی جلدی دوڑا، میں نے کہا بابا یہ مجھے دے دو، میں آپ کے ساتھ مدد کروں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ میری مدد تو کریں، لیکن آپ کون ہیں یہاں کیسے؟ انہوں نے کہا میرے والد نے یہاں آنا ہے، لیکن میں اپنے والد کو پہچانتا نہیں ہوں، میرا یہ۔ انہوں نے کہا وہی تمہارا والد تو میں ہوں۔ تو کہتے ہیں ہم گلے لگ گئے، والد بھی رونے لگ گیا، میں بھی رونے لگ گیا۔ تو جب تک پتہ نہیں تھا کہ باپ ہے تو وہ محبت نہیں جاگی۔ جب تک آدمی کو اللہ اللہ کے رسول کی معرفت حاصل نہ ہو، وہ محبت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ آپ نماز پڑھیں گے بس ٹھیک ہے جی فاتحہ پڑھ لیں، محبت نہیں۔ اور وہ معرفت کہاں سے ملے گی؟ معرفت والوں سے ملے گی، اللہ والوں کی صحبت سے ملے گی، اس کے بغیر نہیں مل سکتی۔ ایک انڈا ہے، مرغی کے نیچے نہ رکھو تو اسے بچے نہیں نکلتے، ویسے خراب ہو جاتا ہے۔ تو انڈے سے بچہ تب نکلتا ہے جب وہ مرغی کے نیچے آتا ہے۔ جب تک تم اللہ والوں کے نیچے نہیں آؤ گے تمہاری بھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ باقی تمہاری مرضی ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے۔ ہم تو دین کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں، دین کے چوکیدار ہیں۔ کوئی ہماری عزت کرتا ہے تو دین کے لیے کرتا ہے، نہ قرآن کے لیے کرتا ہے، حرم کے لیے کرتا ہے۔ تو ہمارا تو فرض ہے کہ بھی ہم تو شور مچاتے رہیں گے، کہتے رہیں گے۔ باقی جن کے مقدر میں ہدایت ہے ان کے لیے تو ایک درس بھی کافی ہو جاتا ہے۔ رات کو 3 بجے مکہ میں عبادت کرتے ہوئے نیند آ گئی۔ نیند کیا مجھے ایک مرد نے مجھے نیند سے بیدار کیا، 10 ریال ہاتھ میں دیے۔ میں نے کہا کہ میں غریب نہیں عمرے کے لیے آیا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ درویش آدمی میرے حق میں دعا کر۔ تو ٹھیک ہے، تو کیا ہے، انہوں نے خوشی سے دی ہے، لے لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ مستحق نہ بھی ہو تو ہم نے مانگا ہے ان سے۔ یہ گویا اللہ کی طرف سے انعام ملا ہے کہ جب وہ دینے پہ آتا ہے جگاتا بھی ہے، پیسے بھی دیتا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، بس مانگنے والے بن جاؤ۔